السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہوں گے۔ تو بغیر ڈیلے لے گئے چلیے آئے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ایپیسوڈ 10، وہی ناول بچپن کا دسمبر، از ہاشم ندیم۔ پہلا دور، پہلا بائسکوپ۔ جس دن سے راجا نے انکشاف کیا تھا کہ میرے امی ابا میرے سگے ماں باپ نہیں ہو سکتے، اس دن سے محلے میں کوئی بھی کھیل کھیلتے ہوئے ہماری نظر جب کبھی محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی کسی لمبی چوڑی امپالا، شورلے یا فیاٹ کار پر پڑتی تو میں اور راجا کھیل چھوڑ چھاڑ کر اس گاڑی کا طواف کرنے لگ جاتے۔ ہم دونوں کو اب بھی پورا یقین تھا کہ ایسے ہی کسی بڑی گاڑی میں کسی دن ہماری قسمت کے مسیحا بھی ہمیں لینے آ جائیں گے۔ راجا صاحب لوگ اور میم صاحبہ کی گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی جلدی سے مجھے گاڑی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا اور میں انتہائی معصوم سی شکل بنا کر اس وقت تک ان کے سامنے پلکیں پٹ پٹاتا رہتا جب تک ان لوگوں کی مجھ پر نظر نہیں پڑ جاتی تھی۔ دراصل میں اور راجا چاہتے تھے کہ اگر وہ بڑی گاڑی والے صاحب اور میں میری ہی تلاش میں ہمارے محلے میں آئے ہیں تو پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پہچان جائیں، لیکن درجنوں جوڑوں کو دیکھنے کے باوجود میں کسی کا مطلوبہ کھویا ہوا بچہ ثابت نہ ہوا تھا۔ کبھی کسی میم صاحب کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو ہاؤ سویٹ کہہ کر میرے گال کھینچ کر آگے بڑھ جاتے۔ ایک آدھ نے چاکلیٹ بھی تھما دی، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں اور راجا ویسے تو محلے کے سب سے فیشنیبل بچے تھے اور ہماری امیاں ہمیں خوب چمکا کر اور کنگھی پٹی کر کے گھر سے باہر نکالتی تھی۔ امی کو تو ہمیشہ مجھے کسی کی نظر لگ جانے کا ڈر لگا رہتا تھا، لہٰذا وہ میرے ماتھے، ناک یا گال پر ایک آدھ کالا ٹیکا لگا کر گھر سے باہر بھیجتی تھی۔ لیکن اس دن میں اور راجا استانی خالہ کے یہاں سے سبق پڑھ کر سیدھے محلے کے بڑے میدان میں پٹھو گرم کھیلنے کے لیے آ گئے تھے، لہٰذا ہمارے سروں پر ابھی تک گھر سے نکلتے وقت رکھی گئی سفید 2 پلی ٹوپیاں بھی موجود تھیں۔ ابھی ہم نے کھیل شروع ہی کیا تھا کہ محلے میں سفید رنگ کی ایک بڑی سی کیڈلک داخل ہوئی۔ میں اور راجا گاڑی دیکھتے ہی فوراً اس کے رکنے سے پہلے ہی عین اس کے اگلے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اندر سے سوٹ پہنے ایک صاحب اور فیروزی رنگ کے بیل باٹم میں ملبوس ایک خوبصورت سی خاتون اتری۔ راجا نے فوراً مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک قدم آگے کھڑا کر دیا۔ میرے چہرے پر اس وقت وہی معصومیت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، اور راجا بھی اس طرح مؤدب کھڑا تھا جیسے اس جوڑے سے کہنا چاہ رہا ہو کہ لے جی سنبھالیں اپنی امانت، بہت عرصہ حفاظت کر لی میں نے آپ کے بچے کی، اب ہم سے مزید نہیں ہوتا۔ عورت ہم دونوں کو دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ اس نے اپنے مرد سے ہلکے سے کچھ کہا۔ میرا اور راجا کا دل زور سے دھڑکا۔ مرد نے بھی مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ راجا نے پیچھے سے سرسراتی سی آواز میں ہلکے سے کہا، اوے آدھی کے بچے، لگتا ہے یہی تیرے اصل ماں باپ ہیں، تیار ہو جا، یہ لوگ تجھے ہی لینے آئے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں فوراً اپنی چیزوں کی فہرست ترتیب دے ڈالی کہ اپنے ترکے میں سے کیا کچھ مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہیں میں چاہتے ہوئے محلے کے ان غریب بچوں میں بانٹ جاؤں گا۔ عورت اور مرد دونوں ہی مسکراتے ہوئے میری اور راجا کی جانب بڑھے۔ ہم دونوں نے اپنے دم ساتھ لیے، دونوں ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میم صاحب نے میرے گال چھو لیے اور مرد نے راجا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دونوں کے ہاتھ آگے بڑھے اور کوئی کاغذ نما چیز ان کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی اور جوڑا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک تو میں اور راجا سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جب ہم دونوں نے اپنی اپنی تھیلیاں کھولیں تو اس میں 10-10 روپے کے 2 نوٹ میری اور راجا کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میم صاحب اور بڑے صاحب میرے اور راجا کے حلیے اور ہمارے سر پر سجی سفید ٹوپیاں دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھے کہ ہمارے ہاتھوں میں پیسے تھما گئے تھے۔ بقول راجا وہ ہمیں مدرسے کے لیے چندہ جمع کرنے والے بچے سمجھے تھے۔ اس قدر بے عزتی! غصے کے مارے میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں وہیں پیسے پھینک کر اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ راجا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا گیا، لیکن میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور بھاگتا ہوا گھر چلا گیا۔ مغرب کے وقت راجا نے مجھے گھر کے باہر دھر لیا، لیکن میں اب بھی اس سے روٹھا روٹھا سا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا، نہ وہ مجھے یہ قیمتی مشورے دیتا اور نہ آج یوں لوگ ہمیں مدرسے کے بچے سمجھ کر ہمارے ہاتھوں میں چندے
کے پیسے تھما تھے۔ میں نے تو راجا سے یہاں تک کہہ دیا کہ اب مجھے اس کی کسی بات کا یقین ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر راجا غصے میں آ گیا اور اس نے تیسری جماعت کی اردو کی کتاب کے سبق میں موجود بابا قادر جیلانی کی قسم کھائی کہ اس نے خود سینما کے بائسکوپ میں یہ سارا قصہ دیکھا ہے، اور اگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر اس اتوار کو میں بھی اس کے ساتھ فلم دیکھنے چلا چلوں۔ سچ تو یہ ہے کہ راجا کے منہ سے فلم کی کہانی اور سینما کے ماحول کے بارے میں سن کر خود مجھے بھی سینما جانے کا بے حد شوق ہونے لگا تھا۔ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ آج تک میں نے اکیلے کبھی محلے سے باہر والی سڑک پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ سینما تو بہت دور کی بات ہے، مجھے کبھی سڑک کے پار پرچون کی دکان سے اپنے لیے پینسل، شارپنر یا ربڑ وغیرہ لینے ہوتے تو میں بڑے بھیا کے ساتھ سڑک پار دکان تک جاتا تھا۔ فلم کے نام پر میں نے آج تک صرف محلے میں ہر ہفتے آنے والے ایک بابا کا ٹین کا بڑا سا ڈبہ دیکھا تھا، جس ڈبے میں چاروں جانب اندر جھانکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گول روشن دان سے بنے ہوتے تھے، جن کے منہ پر ٹین کا ڈھکن لگا کر انہیں بند کیا ہوا ہوتا تھا۔ ہم نے اس بابے کا نام ہی منڈوا بابا رکھ چھوڑا تھا، اور جب کبھی وہ بابا ہمارے محلے میں اپنی سائیکل پر منڈوے کا بڑا سا ٹین کا بکسہ اٹھائے داخل ہوتا تو ہم سب بچے اپنی اپنی جیبوں سے ریزگاری نکال کر اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ جو جتنا بڑا سکہ اسے پیش کرتا، اس بچے کو اتنی زیادہ دیر کے لیے اس بکس میں جھانکنے کی اجازت ہوتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس چھوٹے سے بکس میں ندیم، شبنم، رانی، شاہد اور بابرا شریف وغیرہ سبھی کیسے ایک ساتھ چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہم سب کو یوں نادیدوں کی طرح اس بکس کے گرد طواف کرتے دیکھ کر راجا ہم سب بچوں کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی فلم ہے؟ فلم دیکھنی ہے تو سینما کی فلم دیکھو۔ اس کے جہازی سائز کے پردے پر جب سندباد بحری قزاقوں سے لڑتا ہے یا ٹارزن جب شیر کی سواری کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ یہ ڈبہ بھلا کیا فلم دکھائے گا؟ یہ تو فلم کے نام پر دھبا ہے، اسے تو بائسکوپ کہنا بھی اصل بائسکوپ کی توہین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جس دن سے میں نے راجا کی لے پالک والی تھیوری پر شک کا اظہار کیا تھا، اس دن سے تو وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا کہ کچھ بھی ہو ایک بار تو مجھے اس کے ساتھ ریگل میں لگی ندیم شبنم کی دل لگی کا میٹنی شو دیکھنے جانا ہی ہوگا، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ آخر کار راجا کے اصرار کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ راجا نے خوشی سے ایک لمبا اوئے ہوئے کا نعرہ لگایا۔ پتہ یہ چلا کہ محلے میں راجا کے علاوہ 3 اور بچے یعنی گڈو، مشو اور ننو بھی فلم دیکھنے کے شوقین تھے، اور راجا ہی کی قیادت میں اس سے پہلے چند مرتبہ گھر یا اسکول سے بھاگ کر مارننگ یا میٹنی شو دیکھ چکے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر قسطوں میں فلم دیکھتے تھے، مثلاً ہمارے شہر میں ایک فلم عموماً 2 ہفتے تو نکال ہی جاتی تھی۔ یہ لوگ کبھی فلم کا شروع کا آدھا گھنٹے کا حصہ، کبھی انٹرول کے بعد کا کچھ حصہ اور کبھی اختتام سے پہلے دن دیکھ آتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے آج تک کوئی فلم پوری ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ بعد میں سب بچے مل کر بیٹھ کر آگے پیچھے کی کہانی جوڑ کر اپنے طور پر پوری فلم کی کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے، جو کہ عام طور پر اتنی گمبھیر ہوتی کہ کوئی ہدایت کار سن لیتا تو شاید اسی فلم میں سے 4-5 مزید فلمیں اور کہانیاں نکال ڈالتا۔ سب سے پہلے مسئلہ پیسوں کا تھا۔ میں نے راجا سے کہا کہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ راجا نے دانت نکالے اور جیب میں سے 20 روپے نکال کے مجھے دکھائے۔ ان میں سے ایک نوٹ وہ تھا جو میں اس دن کار کے پاس پھینک کر بھاگ آیا تھا۔ راجا نے تب مجھے سمجھایا کہ مایا یعنی پیسے روپے کی یوں ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مایا یا دیوی روٹھ جاتی ہے۔ اسی خیال سے راجا نے اس دن میرا پھینکا ہوا نوٹ بھی اٹھا لیا تھا کہ میرے کسی برے وقت میں کام آئے گا۔ میں نے گھور کر راجا کو دیکھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم پانچوں ہی برے حال میں تھے۔ فلم کا سب سے اگلی لائن کا ٹکٹ 3 روپے کا ملتا تھا، مطلب ہم 5 کے ہوئے 15 روپے، باقی 5 روپے میں راجا نے ہمیں انٹرول کے دوران عیاشی کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب ہمیں بے چینی سے اتوار کے دن کا انتظار تھا، کیونکہ عام اسکول کے دنوں میں ہمارا گھر سے نکلنا ناممکن تھا۔ خاص طور پر مجھ پر تو اتنے زیادہ پہرے لگے ہوئے تھے کہ اگر میں آدھا گھنٹہ سے زیادہ گھر سے باہر رہ جاتا تو امی فوراً بھیا یا امارا کو
باہر محلے میں مجھے دیکھنے کے لیے بھیجتے تھیں، لہٰذا مجھے اس بات کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ اتنی دیر تک میں گھر والوں کی نظروں میں آئے بغیر گھر سے باہر کیسے رہ پاؤں گا۔ پہلے میں نے سوچا کہ وجو آپی کے گھر کا کہہ کر گھر سے اجازت لے لوں اور وجو آپی کو کسی بہانے منا لوں گا کہ اگر گھر سے کوئی پوچھنے آئے تو اسے کہہ دیں کہ وہیں کہیں ہوں، لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے ذہن کا بنایا ہوا منصوبہ ترک کر دیا۔ وجو آپی میرے گھر والوں کو تو سنبھال لیں گی، لیکن ان کو کون سنبھالے گا؟ وہ تو سوال پوچھ پوچھ کر مجھے ہی نڈال کر دیں گی، اور پھر اگر انہیں اس بات کی ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ میں راجا کے ساتھ اتنی دیر کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو پھر تو سمجھو قیامت ہی برپا کر دیں گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا۔ آخر کار اسی شش و پنج میں اتوار کا دن بھی آ گیا۔ اس دن میری کچھ ایسی حالت تھی کہ میں آہٹ پر چونک ہی تو پڑتا تھا، جیسے میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہو کہ آج فلم دیکھنے جانا ہے۔ 2 مرتبہ تو آتے جاتے صحن میں ابا سے ٹکرا گیا۔ ایک مرتبہ ٹھوکر سے ان کا حقہ الٹ گیا۔ ابا زور سے گرجے، کیا ہو گیا ہے لڑکے؟ وہاں سے گھبرا کر پلٹا تو برآمدے میں اسکول کا کام کرتے آڑے ترچھے لیٹے بھیا کی کمر پر چڑھ گیا۔ ان کی ایک زوردار چیخ گونجی اور اس سے پہلے کہ میں ان کے ہتھے چڑھتا میں بھاگ کر امی کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے جیسے میٹنی شو کا وقت قریب آتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں یوں بے ترتیب ہوئی جاتی تھیں جیسے دل ابھی سینے کے پنجے سے باہر نکل جائے گا۔ آخر کار قسمت کو مجھ پر کچھ رحم آ ہی گیا۔ میرے سب سے بڑے پہرے دار یعنی بڑے بھیا دوپہر 2 بجے امی سے اجازت لے کر ہاکی کا میچ کھیلنے بڑے ہاکی کے گراؤنڈ چلے گئے۔ ان کے ٹلنے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ امارا کو ہمسائے شاہدہ اپنے گھر بلانے گئی۔ وہ امارا کے ساتھ مل کر پھر کسی بدمزہ ٹماٹر کی چٹنی بنانے کا کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا اور امارا کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان دونوں کی بنائی ہوئی چٹنیاں اور مربے عام طور پر محلے کی بلیوں اور مرغیوں کے آگے ڈالنے کے کام آتے تھے۔ 2:30 بج چکے تھے اور 3 بجے میٹنی شو کا وقت تھا۔ باہر سے راجا کی مخصوص سیٹیوں کی آواز لگاتار آنا شروع ہو گئی تھی۔ ابا اتوار کے دن دادی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ان کی واپسی اثر سے پہلے ناممکن تھی۔ امی دوپہر کو ذرا دیر کے لیے کمر ٹکاتی تھیں، بس مجھے اسی موقع کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں امی باورچی خانے سے برتن وغیرہ سنبھال کر باہر نکلیں اور کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے بولیں، آدی وہاں صحن میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ چلو کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ، دیکھو دوپہر میں کہیں کھسک نہ جانا ورنہ بہت پٹائی کروں گی۔ امی اندر چلی گئیں۔ ہم بچے عام طور پر اپنی ماؤں کی ایسی دھمکیوں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماؤں کی پٹائی کیسی ہوتی ہے۔ مارتے ہوئے بھی ان کی کوشش یہی ہوتی کہ خود ان کا ہاتھ دکھتا ہے تو دکھ جائے پر ان کے جگر گوشے کو کوئی کاری ضرب نہ لگنے پائے، اور پھر میری امی کے لیے تو میرے منہ سے نکلی ایک زور کی ہائی ہی کافی تھی۔ ساری مار پٹائی بھول کر درد دوائی لیے جگہ پہ پھونکے مارنے لگتی۔ امی کے کمرے میں جاتے ہی میں دبے پاؤں اٹھا اور گلی میں نکلتے ہی میں نے محلے کی چار دیواری کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں راجا اور دوسرے فلم بین بچوں سمیت میرا انتظار کر رہا تھا۔ راجا نے مجھے دیکھتے ہی جھاڑا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے حیرت سے ان چاروں کے حلیوں کو دیکھا۔ وہ سب کے سب بڑے چیک والی بشیرٹس پہنے، آنکھوں پر بڑے بڑے کالے چشمے لگائے، بالوں میں تیل ڈالے اور بڑے بڑے خانوں والی کھلے پائچوں والی فلیپر پہنے کھڑے تھے۔ صرف ان کے کپڑوں کے رنگ ہی مختلف تھے، ورنہ وہ چاروں اس وقت ایک ہی گھر کے 4 جوکر لگ رہے تھے۔ ننو کا چشمہ تو اس کے چہرے سے بھی کافی بڑا تھا، لہٰذا بار بار پھسل کر اس کی گردن تک آ جاتا تھا، جسے وہ جلدی سے پھر سے اپنی ناک پر ٹکانے کی کوشش میں اسے مزید لٹکا دیتا۔ پتہ چلا کہ راجا نے ان سب کو بڑوں والے حلیوں میں آنے کے لیے کہا تھا۔ راجا چاہتا تھا کہ ہم سب ایسے حلیے میں فلم دیکھنے کے لیے جائیں جس میں اتوار والے دن شہر کی جینٹری جاتی تھی، تاکہ ہم ان لوگوں سے الگ نہ دکھائی دیں۔ اسی ٹینشن میں گڈو، ننو اور مشو کو جو چیز بھی گھر سے ہاتھ لگی وہ پہن کر اور ڈال کر آ گئے تھے۔ ننو اپنے تایا کا چشمہ پہن کر آیا تھا، گڈو اپنے ابا کی واسکوٹ، اور مشو نے تو حد ہی کر دی تھی، وہ اپنی بڑی بہن کا جامنی رنگ کا فلیپر میچنگ شرٹ کے ساتھ پہن آیا تھا۔
خود راجا بھی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال اپنے پسندیدہ ویلن اسلم پرویز کے انداز میں اوپر بنا کر ماتھے پر ایک لٹ چاند کی صورت میں چپکا رکھی تھی، گلے میں رومال خاص لوفروں کے انداز میں باندھ رکھا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن بھی آگے سے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ چند لمحوں تک میں انہیں اور وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اور پھر اس سے پہلے کہ میں ان کا مذاق اڑاتا، وہ چاروں مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ راجا نے دور سے ہی نعرہ لگایا، اوئے ہادی استانی خالہ، کیا سبق لینے کے لیے آیا ہے کیا؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ میں حسب معمول گھر کے عام شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ سینے پر امی کا بنا ہوا سامنے سے کھلا سویٹر تھا اور سر پر گرم اونی ٹوپی، جس کے سامنے کا بٹن ہمیشہ کس کر باندھ دیتی تھی تاکہ کان ٹھنڈے نہ ہوں۔ مجھے تو اپنے حلیے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جسے دیکھ کر کسی کو بھی کوئی خاص اعتراض ہو سکتا تھا۔ بہرحال اب ان باتوں پر دھیان دینے کا وقت بھی کہاں بچا تھا۔ شو شروع ہونے میں چند منٹ ہی تو رہ گئے تھے۔ ریگل سینما ہمارے محلے سے اتنا دور نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہم سینما کے بیرونی گیٹ کے باہر موجود تھے، لیکن یہ کیا! ٹکٹ والی کھڑکی پر تو اس قدر بھیڑ تھی کہ لوگ باقاعدہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی جسے جالی لگا کر مزید چھوٹا کر دیا تھا، اس کے اندر بنے ایک چھوٹے سے روشن دان میں بیک وقت درجنوں ہاتھ گھسے ہوئے تھے۔ لوگ لڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ میں جلدی سے ڈر کر راجا کے پیچھے چھپ گیا۔ راجا اتنا رش دیکھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑایا، غضب ہو گیا، آج تو لگتا ہے کھڑکی توڑ دن ہے پکچر کا۔ میں راجا کی بات سمجھ نہیں پایا۔ اگر کھڑکی ہی توڑنی تھی تو پہلے ہی توڑ کر رکھ دیتے، خواہ مخواہ اتنے بہت سے لوگوں کو عذاب میں ڈال کر رکھا۔ اتنے میں ایک اور عجیب بات ہوئی۔ کھڑکی کے گرد درجنوں لوگ شہد کے چھتے کی چمٹی مکھیوں کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ کچھ نوجوان جو بہت دیر سے پیچھے والی قطار میں کھڑے تھے اور ان میں بے چینی اپنی انتہا کو پہنچتی جا رہی تھی، ان میں سے ایک نوجوان نے اچانک ایک زوردار نعرہ لگایا اور اپنی قمیض اتار کر ہوا میں اچھال دی، جسے اس کے ایک ساتھی نے دبوچ لیا۔ ان نوجوانوں کے دوستوں نے اسے کمر اور پیروں سے پکڑ کر ہوا میں اونچا اچھال دیا۔ وہ نوجوان سیدھا جا کر کھڑکی کے گرد بھیڑ کے سروں پر جا لگا۔ بھیڑ میں سے کسی نے اس نوجوان کی ماں بہن کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ کہے، لیکن وہ نوجوان کسی کی بات کی پرواہ کرتے ہوئے اور باقاعدہ تیرتے ہوئے لوگوں کے سروں سے دریا کو کسی ماہر پیراک کی طرح ہاتھ پیر چلاتے ہوئے ٹکٹ والی کھڑکی تک جا پہنچا، اور وہیں لوگوں کے سروں پر لیٹے لیٹے اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی کے اندر ڈال دیا اور کچھ دیر میں چہرے اور ہاتھوں پر چند خراشیں پھٹی ہوئی بنیان اور بکھرے ہوئے بالوں سمیت ہاتھوں میں ٹکٹ تھامے اپنے دوستوں کے پاس فخر سے اکڑاتا اور واپس آن پہنچا۔ ان کے دوستوں نے خوشی میں زوردار نعرے لگائے اور اسے اسی طرح اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے اندرونی ہال کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے مایوسی سے راجا کی جانب دیکھا۔ اس طرح تو ہمیں ساری زندگی بھی اگر وہاں کھڑے رہنا پڑتا تو ٹکٹ ملنے کی امید نہیں تھی۔ راجا نے ہم سب کو تسلی دی اور ہمیں سینما کی بالکونی کے باہر لگے فلم کے پوسٹر اور تصویریں دیکھنے کا مشورہ دیا اور خود کسی جانب چلا گیا۔ میں، مشی، گڈو اور ننو بھیڑ بھاڑ سے دور ہٹ کر بالکونی میں گھوم پھر کر تصویریں دیکھنے لگے۔ یہ تو خاصا بڑا سینما ہال لگ رہا تھا، بلکہ ہمارے پرائمری اسکول سے بھی بڑا تھا۔ دیواروں پر ہمارے قد سے بھی بڑی ندیم اور شبنم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ایک بہت بڑے سے تختے پر اندر چلنے والی پکچر کی کہانی کی تصویریں بھی لگائی گئی تھیں۔ ہمارے لیے یہ سب بہت عجیب، خوبصورت اور خوابناک تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہر کی وہ جینٹری بھی آنا شروع ہو گئی جس کا ذکر راجا نے ہم سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی سے ٹکٹ بک کروا کر رکھتے تھے، یا پھر شہر کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کی فیملیز تھیں، جیسے کمشنر صاحب، ڈپٹی صاحب، بڑے لاٹ صاحب، ایس پی صاحب وغیرہ، جنہیں ہر نئی فلم کے رعایتی پاس پہلے ہی مہیا کر دیے جاتے تھے۔ یہ سب لوگ بنا کسی بھیڑ میں بنی قطار میں لگے اور بنا اپنے کپڑے اور سنورے ہوئے بال خراب کیے، ہاتھوں میں بیگم صاحبات کے ہاتھ تھامے اور نوکروں کو لیمکا
یا فالسے کی ٹھنڈی بوتلوں کی ٹوکریاں تھمائے چپس اور چوئنگم چباتے ہوئے ہنستے مسکراتے سینما کے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ سب ان بچوں کو پیار کر رہے تھے اور ان کو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش اور خیال نے اسی لمحے جنم لیا کہ آئندہ میں تبھی پکچر دیکھنے آؤں گا جب میں خود لاٹ صاحب بن جاؤں گا۔ بھلا یوں بھیڑ بھاڑ میں اور گرد میں لڑتے ہوئے ٹکٹ حاصل کر کے بائسکوپ دیکھنے میں بھی کوئی مزہ ہے؟ مجھے تو باہر موجود سبھی لوگ لڑاکا مرغوں کا ایک بھپرا ہوا غول لگ رہے تھے۔ اب اندر سے زوردار اور گھن گرج کے ساتھ کچھ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ننو جو پہلے بھی راجا کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ پکچر دیکھنے آ چکا تھا، اس نے بتایا کہ اندر پاکستان کا تصویری خبرنامہ شروع ہو چکا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں جھنڈا دکھا کر ترانہ بجایا جائے گا اور پھر اصل فلم شروع ہو جائے گی۔ راجا کو گئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب تو ہم سب کو اس کی فکر شروع ہو گئی تھی۔ اچانک گیلری کے اختتام سے راجا ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ دکھائی دیا۔ اس شخص نے موٹا سا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ قریب آ کر اس نے ہم سب کو اپنے چشمے کے پیچھے گھورتی دو چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے غور سے دیکھا اور راجا سے پوچھا، کیا یہی چاروں ہیں؟ راجا نے جلدی سے دانت نکالے، جی ہم پانچوں کو ہی شاہ جی نے بھیجا ہے۔ عمر رسیدہ شخص نے اپنے آپ سے بڑبڑاہٹ کی، کمال کرتے ہیں شاہ جی بھی اتنے کم عمر بچوں کو اکیلا بھیج دیا سنیما ہال۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوا، اچھا چلو آؤ میں تم لوگوں کو ہال میں بٹھا دوں۔ جب ٹکٹ چیکر آئے تو صرف اس سے اتنا کہہ دینا کہ تم شاہ جی کے بھیجے ہوئے ہو، سمجھ گئے نا؟ راجا نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس شاہ جی کی بات ہو رہی ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے اور خود ہمیں ہی خبر نہیں۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے راجا کی طرف دیکھا، لیکن اس نے چھپ کے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ شخص ہمیں لیے ہوئے ایک بہت بڑے سے اندھیرے ہال میں داخل ہو گیا، جہاں ایک بہت بڑے پردے پر تصویریں چل رہی تھیں۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مشی کسی عورت کے پاؤں پر چڑھ گیا۔ وہ زور سے چلائی، ہم سب سہم گئے۔ عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے کمزور سے شخص نے کڑک کر کہا، اے جی دیکھ کر چلیے، ہماری بیگم کے پاؤں کا خیمہ کر دیا۔ ہم سب جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ بعد میں راجا سے پتہ چلا کہ اس جگہ کو اسٹال کہتے ہیں۔ یہ ہال کے سب سے آخر میں بنی ہوئی بہت سی بالکنیوں میں سے ایک بالکنی تھی۔ میں نے راجا کو کونی مار کر کہا کہ اتنے دور بیٹھ کر پکچر دیکھنے میں بھلا کیا خاک مزہ آئے گا؟ راجا نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں سب سے اگلی قطار میں بٹھا کر فلم دکھائے گا۔ راجا نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، ابے جاہل، میں تم لوگوں کو 10 روپے والے اسٹال میں بٹھوا رہا ہوں اور تم لوگ باہر آنے والے بینچ پر بیٹھنے کی ضد کر رہے ہو۔ چپ چاپ میرے پیچھے چلے آؤ۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ سینما کی جو سیٹ پردے سے جتنی دور ہوتی ہے اس کا کرایہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عجیب بے وقوف لوگ تھے یہ سینما والے بھی۔ غفور چچا کے ہاں تو ٹی وی کے قریب بیٹھنے کے لیے ہم بچوں میں باقاعدہ جنگ ہوا کرتی تھی، اور یہاں یہ لوگ دور بیٹھنے کے لیے باقاعدہ زیادہ پیسے دینے کو تیار تھے۔ وہ عمر رسیدہ شخص ہمیں ہماری سیٹوں پر بٹھا کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ازراہ مروت راجا سے پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں۔ راجا نے فوراً اسے گرم مونگ پھلیاں، آئس کریم، بھنے ہوئے پاپ کارن اور لیمن سوڈے کی بوتلیں سب کے لیے بھجوانے کا کہہ دیا۔ میں شدید حیرت زدہ تھا کہ 20 روپے میں ہمیں اسٹال میں سیٹ بھی مل گئی تھی اور اس کے باوجود بھی اتنے پیسے بچ گئے تھے کہ راجا نے اتنا بہت کچھ آرڈر بھی کر دیا تھا۔ ہم ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ فلم شروع ہو گئی۔ ہیرو کے پردے پر آنے پر لوگوں نے زوردار سیٹیاں بجائیں اور کچھ لوگوں نے اسکرین پر سکے نچھاور کیے۔ ننو اور گڈو نے سکے اٹھانے کے لیے اٹھ کر لپکنا چاہا تو راجا نے انہیں جھڑک کر منع کر دیا۔ واقعی اتنے بڑے پردے پر پکچر دیکھنے کا تو اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ فلم میں گانے بھی تھے، لیکن میوزک کے بجانے والے مجھے ڈھونڈنے پر بھی دکھائی نہ دیے۔ پتہ نہیں جب ہیرو ہیروئن کا گانا گانے لگتے ہیں تو اچانک میوزک کہاں سے بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے بجانے والے ان درختوں یا پہاڑوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہوں جہاں ہیرو اور ہیروئن باہوں میں بانہیں ڈالے سریلے گیت گنگنا رہے تھے۔ انٹرول میں ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی آ گئیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ چیزیں لانے والے شخص بھی ہم سب سے بہت عزت اور پیار سے پیش آئے۔ راجا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایک کے بعد دوسرا آرڈر دیتا رہا
اور کریٹوں اور پھلوں اور ڈرائی فروٹ سے بھری ٹوکریاں آتی رہیں۔ درمیان میں ایک مرتبہ ایک شخص ٹارچ لیے ٹکٹ چیک کرنے کے لیے بھی آیا تھا، لیکن راجا نے تحکمانہ لہجے میں اسے بتایا کہ سیٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک سارے بچے شاجی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ٹکٹ چیکر جلدی سے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فلم کا ہیرو ندیم اس میں موٹر مکینک کا کردار ادا کر رہا تھا۔ گڈو اور ننو نے وہیں پر عہد کر لیا کہ وہ دونوں بھی بڑے ہو کر موٹر مکینک بنیں گے اور شبنم جیسی میم سے ہی شادی کریں گے۔ آخرکار 3 گھنٹے کے بعد فلم ختم ہو گئی۔ فلم کے اختتام پر راجا کو جلدی میں دکھائی دیا۔ اس نے ہم سب کو بھی جلد از جلد سینما سے نکل کر باہر جمع ہونے کا حکم دیا اور خود بھی بھیڑ میں کودتا پھاندتا غائب ہو گیا۔ سینما سے نکلتے ہی مجھے گھر کی فکر دامن گیر ہوئی۔ مجھے جتنی صورتیں اور آیات یاد تھیں وہ سب پڑھتے ہوئے میں دل ہی دل میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ خدا کرے کہ میری اتنی لمبی غیر حاضری کا گھر والوں نے نوٹس نہ لیا ہو، ورنہ میری تو خیر ہی نہیں تھی۔ ہانپتے کانپتے میں نے ٹھیک شام 6:15 پر گھر کا دروازہ کھولا۔ صحن میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے برآمدے میں جھانکا تو امی پر نظر پڑی جو استانی خالہ کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولی، "آدی، کہاں آوارہ گردی کرتے رہے ہو دن بھر؟ ابھی تمہارے بھیا کو میں نے سکینہ کے یہاں بھیجا ہے کہ تمہیں بلا لائے۔ کہاں غائب تھے دن بھر؟" مطلب امی کو خاص پتہ نہیں تھا کہ میں کب سے غائب ہوں۔ میں کچھ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ بڑے بھیا اندر داخل ہوئے اور وہیں سے بولے، "اے لو، یہ جناب یہاں موجود ہیں اور میں ان کی تلاش میں سارے کا سارا محلہ چھان کر آ رہا ہوں۔ اس کے لوفر دوستوں میں سے بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کہاں تھے تم سارے؟" "یہیں تو تھے ہم سارے۔ راجا کے ساتھ اسکول کا کام کر رہے تھے۔" راجا کے نام پر بھیا کچھ چونکے، لیکن استانی خانہ کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھی اور امی نے ہلکی سی ڈانٹ پلانے کے بعد مجھے منہ ہاتھ دھونے اور کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ ابا کہاں تھے یہ میں نے پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ کسی کو بھی اتنی بڑی واردات کی کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ لگتا تھا اس دن قسمت واقعی مجھ پر مہربان تھی، کیونکہ ابا بھی دادی کی طرف سے آنے کے بعد عمارہ کو لے کر بازار چلے گئے تھے۔ شام کو بھی میں جلد ہی بستر میں گھس گیا اور وہ شام میری ایسے سپنے دیکھتی گزری جس میں سب کچھ دل لگی جیسا تھا سوائے ہیرو کے، جس کی جگہ آدی نے لے لی تھی۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ جو اس ناول کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔